بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس طرح خاک سے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شیان شان روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے، یعنی ایک حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ تیار ہو گیا۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد وہ جو پیچھے فرشتوں نے عرض کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اسی زمرے میں اسی کے جواب میں ایک اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو پھر فرشتوں کے اوپر ان کو ظاہر فرمایا، فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، ظاہر کیا فرشتوں پر۔ فقال، اور فرمایا انبئونی، خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ایک قول نقل کیا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا کہ وہ سطح زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اس مٹی کے اندر تمام اجزاء شامل ہیں، کالے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، ہر طرح کی اچھی اور بری مٹی، چونکہ سب مٹی کو سارے ذرات ملا کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، ان کو بنایا گیا۔ تو اس لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر لوگ جو ہے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ بدصورت ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں، اسی طرح کی اسی وجہ سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کے اندر جو جس سے آدم علیہ السلام کی جو ہے نا پیدائش کی گئی تھی، تخلیق کی گئی تھی، وہ مٹی اس طرح کی تھی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام اس لیے آدم رکھا گیا کہ وہ سطح زمین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، سارے علوم سکھا دیے، تمام علوم سکھا دیے، ہر چیز کے نام۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام چیزوں سے یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ ان تمام چیزوں کے اندر کیا کیا تھا؟ مثال کے طور پر بکری، اونٹ اور جانور، انسان، گھوڑا اور دریا، پہاڑ، نرم، خشک، یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ ہانڈی، پلیٹ، اسکی وغیرہ تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نام عطا فرمایا، یعنی سکھا دیے۔ سکھانے کے بعد پھر فرمایا فرشتوں کو کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی، اگر تم سچے ہو تو پھر تم مجھے اس کے بارے میں خبر دو کہ تم زیادہ علم والے ہو، میں نے کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے کہا پاکی بولتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یا اللہ ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو یہاں بھی
حضرت انسان کی جو عظمت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ فرشتوں کا علم کم تھا، انہوں نے اعتراض جو ان کا تھا وہ واپس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کیا تھا کہ ہمیں نیابت، یہ ان کے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ ہمیں نیابت ملنی چاہیے، ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے، تو یہاں ان کا جو علم ہے وہ کم ہو گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتاؤ جو میں نے سکھایا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر ہر چیز کے نام فرشتوں کے سامنے پڑھنے شروع کیے، یہاں تک کہ پیالی، ہانڈی اور پلیٹ وغیرہ اور سپون یعنی چمچی چمچ وغیرہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، ہر چیز کا نام بتا دیا تھا، اور وہ نام بتائے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اب بتاؤ کہ جو میں نے اپنا خلیفہ بنایا اب اس پر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بولی، حمد و ثنا کی کہ یا اللہ تجھے ہی پاکی ہے، لا علم لنا ہم یہ نہیں جانتے، الا ما علمتنا مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے اندر یہ علم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ تھا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ علیم یہاں جو لفظ مراد ہے، جو معنی مراد ہے لفظ علیم کا معنی ہے کامل علم والا، اور حکیم کا معنی ہے مکمل حکمت والا، مکمل حاکم۔ یہاں تک تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، تو یہاں فرشتوں کے اس سوال کا، اس اعتراض کا بھی جواب آ گیا کہ ان کی جو دل کے اندر کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آگے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، تب تک ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔